کیا محض زبان کا آلہ ہونا اس کی خدا کے آنے کا مطلب یہ خدا سے آئی ہے اس کی دلیل بن سکتی ہے، محض زبان کا آلہ ہونا؟ جی بات بالکل ٹھیک ہے، کسی زبان کا آلہ ہونا یہ بالکل کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ کلام لازماً خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اعلیٰ زبان کے آپ کو بے شمار اسالیب مل جاتے ہیں، بے شمار نمونے مل جاتے ہیں، ہر زبان میں ملتے ہیں، دنیا کے ہر لٹریچر میں ملتے ہیں۔ کیا قرآن مجید نے اپنی زبان کے اعلیٰ ہونے کو دلیل بنایا ہے اپنے آفاقی یا اپنے خدا کی طرف سے آنے کی؟ قرآن مجید نے تو ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر تمہیں شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے فأتوا بصورۃ من مثلہ، تو تم اس کی طرح کی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ یہ کہا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اس کی طرح کا ایک جملہ بنا کے لے آؤ، اس کی طریقے کا ایک پیراگراف بنا کے لے آؤ، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ صورت جب قرآن مجید نے کہا ہے تو صورت محض الفاظ اور زبان کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ صورت کے اندر ایک مضمون ہے، صورت کے اندر ایک عمود ہے، صورت کا ایک فاؤنڈیشن ہے جس کے اوپر صورت کھڑی ہوئی ہے۔ وہ فاؤنڈیشن خیال کا فاؤنڈیشن ہے، وہ فاؤنڈیشن آئیڈیا کا فاؤنڈیشن ہے، وہ فاؤنڈیشن نظریے کا فاؤنڈیشن ہے۔ اس کو شان کلام کہا جاتا ہے کہ جس آفاقیت کے ساتھ اور جس اذعان اور جس یقین اور جس قطعیت کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہوا عرب کے صحراؤں میں گفتگو کر رہا ہے، اس کا منبع الہام کیا ہے، اس پر سوچو تم کہ ایک صورت شروع کرتی ہے بات یوسف علیہ السلام کی، اور اس کے اندر اس نے تاریخ نہیں بیان کرنی، اس کے اندر اس نے محض کریکٹرز نہیں بیان کرنے۔ قرآن کا جو مجموعی موضوع ہے انذار، پیغمبر کی سرگزشت کہ پیغمبر آئے ہیں تو اب انہوں نے دعوت دینی، ان کی دعوت کے مراحل کے درمیان میں ایک تاریخی واقعہ زیر بحث ہے، وہ ایک صورت کا موضوع بن گیا ہے۔ اب آؤ اس کو دیکھو کہ وہاں بات کیسے شروع ہوتی ہے، وہاں پر جو ڈیٹیلز تمہیں ملتی ہیں، کیا کسی شخص کے پاس اس کا کوئی ماخذ تھا، کوئی سورس تھا کہ وہ جا کر تاریخ میں وہ ساری ڈیٹیلز نکال کے لے آتا؟ اسی طریقے سے جس اعتماد کے ساتھ وہ کلام گفتگو کرتا ہے، کسی انسان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ اس اعتماد کے ساتھ کوئی گفتگو کر سکے، کوئی خیال پیدا کر سکے۔ اور وہ کوئی سنسنی اور فکشن کی کہانی نہیں ہے، وہ لوگوں کو چیلنج کر رہی ہے کھڑے ہو کے، وہ لوگ جو ان واقعات سے واقف ہیں کہ ان میں غلطی نکال کے دکھاؤ۔ یہ سب کے ساتھ ساتھ اس نے اس پیشکش کو کیا محض کوئی گراف بنا کے پیش کر دیا ہے؟ اس نے اس پیشکش کو محض چند نکات اور بلٹ پوائنٹس میں پیش کر دیا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے مضمون کی اس پیشکش کو، کلام کی اس شان کو، الہام کی اس روشنی کو زبان کے اسی آہنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو گویا وہ زبان جو پہلے بدو صحراؤں میں کھڑی ہوئی محبوباؤں کے لیے تہنیت کے کلمات کہنے میں استعمال کرتے تھے، وہ زبان جو لوگ اپنے محسنین اور اپنے محبوب کے دیار سے بچھڑنے کے روگ میں کہا کرتے تھے، وہ زبان جو اپنے اونٹوں کی ہونٹ کی مدح سرائی میں کہا کرتے تھے، جو اپنے گھوڑوں کی فتوت اور جذبے کے اظہار میں کہا کرتے تھے، اس زبان ہی کو لے کر خالق کائنات نے دنیا اور آفاق کے اتنے بڑے بڑے مضامین کو ایک صورت کے اندر ایک عمارت کی طرح مجسم کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو اب آؤ، تم نے اس عمارت کو سنگریزوں سے ڈھانا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو بڑی بیوقوفی سے بعض لوگوں نے پرسیو کیا، اور قرآن مجید کا جو اسٹائل ہے بات کرنے کا، اس کو سامنے رکھ کے چند صورتیں بنانے کی کوشش کی۔ جس طرح سورہ فیل ہے، ایک اور جانور کو لے کے اسی زمین میں آپ نے ایک طرح کا شعر کہہ دیا۔ قرآن مجید کیا یہ کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ اس شان کا کوئی کلام لا کر دکھاؤ، یہی اس کے معجزاتی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔